وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا نام کاظم رضا ہے، پاکستان سے ڈسٹرکٹ اوبا ٹیکسن سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیں۔ جی آگے میرا یہ کوشچن تھا، کوشچن جو ہے وہ ٹاپک کے انڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے علماء سے بھی سنا اور پڑھا بھی کہ جو عقائد ہوتے ہیں، جو اصول دین یا عقائد ہیں، ان کو آپ عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں یا عقل کی بنیاد پر جو ان کا علم لیتے ہیں۔ تو اگر آپ اہل تشیع جو ہیں عقائد تقریباً 5 اصول دین ہیں جن کی متعلق علم کو ہم علم کلام بھی کہتے ہیں، تو اگر آپ علم کلام کی کوئی اچھی سی اردو کی بک بتا دیں جس میں اصول دین پر بحث کی گئی ہو دلائل برہان کے ساتھ۔ اور دوسری اگر ایک ہے یعنی رجت ہوگی امام زمانہ کی ظہور کے بعد، تو میں رجت کو تھوڑا سا تھورولی پڑھنا چاہتا ہوں مکمل طریقے سے، اگر اس کے رجت پر بھی کوئی اردو میں اچھی سی جو چھپ گئی ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا پلیز۔ جی یہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے علم عقائد کے حوالے سے اور پھر رجعت کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ایک طولانی گفتگو کی ضرورت ہے۔ اصل میں جو ہمارے علماء نے بیان کیا، آیا اگر کوئی بندہ عقائد کو عقل کی اساس پر نہیں لیتا، سنی سنائی اساس کے اوپر لیتا ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے علماء کی نظریات سابقاً مختلف رہے ہیں۔ موجودہ دور میں تمام فقہا ہمارے اس بات کے قائل ہیں، اگر کوئی شخص زبان سے اعتقادات کا اظہار کر دے اور تصدیق کرے زبان سے، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا اور اثنا عشری کہلائے گا اگر امامت کا بھی اقرار کرے جو ہماری کتابوں میں ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ حصی طور پہ آپ بیان کر رہے ہیں، اس لیے علماء نے آ کے یہ بات بیان کی کہ عقل کا جو ہمارے علماء عقائد نے معیار پیش کیا ہے کہ اس کے تحت مطالب لیے جائیں، وہ تو طلاب میں بھی سارے طلاب اور علماء میں بھی سارے علماء نہیں لے پاتے، تو جا عوام مثلا قرآن کریم کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم کہتے ہیں یہ عصمت امامت پہ دلیل ہے قرآن میں۔ آپ اس آیت سے عصمت کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ یقیناً آپ ادھر سے عصمت کا استنباط کرنے کے لیے قواعد کے محتاج ہیں۔ اب عوام اس آیت کو یاد کر لے اور کہے کہ عصمت کے اوپر دلیل ہے اور بعد میں مناظروں پہ ٹوٹ پڑے، تو اس سے تو استدلال نہیں ہو جائے گا ان کا۔ لہذا ممبر پہ یہ سنائی دی جاتی ہے یا ہم کتابوں میں پڑھ کے پیپر دے دیتے ہیں اور فہم اس کا حاصل نہیں کرتے، تو یہاں پہ حقیقت میں تقلیدی طور پہ آپ نے اس کی معلومات کو، لہذا یہاں پہ پہلی چیز تو یہ آ گئی، اعتقادات کا اظہار لسانی طور پر ہو، بے شک آپ کے پاس عقلی برہان اور دلیل اس کے اوپر موجود نہیں ہے، تب بھی آپ مسلمان بھی کہلائیں گے، شیعہ بھی کہلائیں گے، اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول اپنی سطح کے مطابق، مرتبے کے مطابق۔ لیکن ایک دفعہ آپ عقلی برہان قائم کرتے ہیں، چونکہ جو میں نے آپ کی خدمت میں معنی عقل بیان کیے، یہی وہ معنی ہے جو علماء عقائد نے بھی ذکر کیا، جیسے درس میں آپ نے ملاحظہ کیا۔ یہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ کار ہے، اس میں منطقی طور پہ وہ لے کے آتے ہیں، ایک کو صغرا قرار دیتے ہیں، ایک کو کبرا قرار دیتے ہیں اور نتیجہ خاص کر لیتے ہیں، یعنی چھوٹی رقم اوپر لکھیں، بڑی رقم اوپر لکھیں، چھوٹی رقم نیچے لکھیں، مائنس کیا یا پلس کیا، نتیجہ لے لیں۔ اس طرح آپ دو باتیں لیتے ہیں، چھوٹی آپ نے جو دائرہ کار معنی کے اعتبار سے چھوٹا دائرہ کار جس جملے کا ہے اسے اوپر رکھا، جس کا دائرہ کار وسیع ہے اسے نیچے رکھا اور ایک نتیجہ لیا۔ اب اس طریقے سے تو آپ آئے اور علماء کے درمیان میں یہ دیکھیں تو انہوں نے اسے کہتے ہیں برہان اگر یقینی مقدمات ہے، تب جا کے ہمارے پاس آ کے دلیل بنتی ہے۔ اس اساس کے اوپر تو بہت قلیل ہے جنہوں نے عقائد کو لیا، البتہ جو اس اساس کے اوپر لے لے وہ محکم ہوتا ہے، بقیہ کی نسبت اس کا دل محکم ہو جائے گا۔ اب مثلا آپ دیکھیں
آپ عقل کی اساس پہ توحید کو لیں، ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے پہ عقلی دلیل کیا ہے؟ آپ عوام سے پوچھنا شروع کریں، حتیٰ آپ حوض علمیہ میں آ جائیں تو لاب سے پوچھنا شروع کریں، طالب علم فوراً نہیں بتا سکے گا، وہ معلومات کو جمع کرے گا، تب جا کے صغرا کبرا میں ڈھال کے نتیجہ دے گا۔ اگر اس طریقے سے ہی اگر آپ عقلی باتوں کو لے کے آ جائیں تو مشکل ہو جائے گا۔ ہاں یہاں پہ ہم ایک حوصلہ افزا بات ضرور کرنی چاہیے، یعنی یہ جو برہانی طریقہ سخت ہے، اس کو خواص کے ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے، کہنا چاہیے، لیکن خواص ہی یہ عملاً انجام خواص پائیں گے، چاہے وہ عوام میں کیوں نہ ہو تب بھی خواص کو لائیں گے۔ مدارس کے اندر آ جائیں، سارے اس کے اوپر ماہر نہیں ہوتے، قلیل ہی ماہر بنتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن مہارت قلیل پیدا کر پاتے ہیں۔ عوام میں آج اور ایک قلت آپ کو ملے گی، اس لیے اس مجموعے کو خواص کہتے ہیں کہ جو اس طرح برہان صغرا کبرا کر کے نتائج لے کے اعتقادات کو مجموعہ اخذ کرے۔ یہاں پہ ایک اور تعبیر استعمال کرتے ہیں، عقل کو استعمال کرو، یعنی سوچو کم سے کم۔ اب جب وہ سوچتا ہے تو اپنی مقدار کے مطابق وہ فہم حاصل کرتا ہے، فہم یہاں پہ ضروری ہے۔ یہاں پہ ہم یہ کہیں گے فہم عقلی ہونی چاہیے، بے شک فہم عقلی جو ہے وہ اس سطح کی نہ ہو کہ جس طرح سے یہ برہان والی صورت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پیچھے ایک اور دقیق بات ہمارے سامنے آتی ہے، ہم عقلی استدلال الگ چیز ہے اور عقل کے ذریعے سے ایک چیز کا سمجھنا وہ جامعیت رکھتا ہے۔ عقلی استدلال اس کے اوپر ہوتا ہے جو چیز غور و فکر کی محتاج ہو، واضح نہ ہو، واضحات میں سے نہ ہو۔ بس ہر وہ چیز جو واضحات میں سے نہیں ہے وہ عقلی استدلال کی محتاج ہے۔ لیکن ایک چیز عقلی طور پہ واضح ہے، حصی طور پہ بھی واضح ہے، خیالی طور پہ بھی واضح ہے، عقلی طور پر بھی واضح ہے۔ عقلی طور پہ اسے کہتے ہیں بدیہیات، عقلی طور پہ واضح ہے۔ جو عقلی طور پہ واضح ہو اس کو برہان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن نشین ہے۔ جو عقلی طور پہ واضح ہو جائے اسے برہان کی ضرورت نہیں ہے، جو عقلی طور پہ واضح نہ ہو اسے برہان کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہاں پہ ہمارے لیے حوصلہ افزا بات آتی ہے کہ بھائی تم عقلی طور پہ غور و فکر کرو کائنات کے اوپر۔ اس کی مثال، بس اللہ تعالیٰ موجود ہے، اب وجود باری تعالیٰ اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہے کہ اس سے واضح تر کوئی چیز ہے ہی نہیں کائنات میں کہ وہ آئے اور اسے واضح، حتیٰ کہ احادیث کے اندر انبیاء و ائمہ علیہ السلام جو لے کے آئے انہوں نے اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کیا، شرک کی نفی کی ہے۔ شرک ہوتا ہی ہوتا ہے جب آپ اللہ کے وجود کو مان لیں۔ اب یہ بدیہی طور پہ واضح ہے، آپ نے غور و فکر کرنا ہے عقلی کو، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ واضحات میں سے۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ دنیا عبث اور بیکار خلق نہیں کی، عقلی طور پہ واضح ہے۔ جب بعض چیزیں کہ نبی کی خصوصیات کیا ہو ممکن ہے عقلی طور پہ واضح نہ ہو، آپ یہاں پہ استدلال قائم کریں گے، ہاں ادھر استدلال کی ضرورت ہے، امام کی خصوصیات کہاں ہوں، اس کی ہمیں کرنے پڑے گی، خصوصیات جو ہیں وہ خصوصیات معلوم کرنے پڑے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس کلامی، بس یہ تین مرحلوں میں نے اشارہ کیا۔ ایک وہ ہے کہ اگر آپ لسانی اقرار کرتے ہیں تو اسے چھوٹا نہ سمجھیں، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس سے مسلمان ہوتا ہے، اس سے شیعہ ہوتا ہے، اس سے فقہی احکام اس پر جاری ہوتے ہیں، لیکن یہ معرفت کا درجہ بہت چھوٹا ہے، یہ بات قابل ہے۔ دوسری چیز، بہت ساری چیزیں کائنات میں واضح ہیں، جو واضح ہیں اس کے لیے عقلی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، قوت عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے لیکن عقلی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں قوت عقل حاصل کر کے آپ اس سے عقلی ایک رابطہ جوڑ سکتے ہیں۔ بعض چیزیں جو واضحات میں سے نہیں وہ حل کرنے کی ضرورت ہے، دلیل کی محتاج ہے، ادھر عقلی استدلال کی ضرورت ہے۔ رجعت کا جہاں تک تعلق ہے، رجعت کا معنی کی حقیقت میں اختلاف پایا جاتا ہے، ایک تفصیلی ٹاپک ہے۔ احادیث اس میں آپس میں ٹکراؤ کی صورت میں پائی جاتی ہے کہ ہم ایک بات نہیں کہہ سکتے، نتیجتاً ایک چیز ہمارے سامنے نکلتی ہے، رجعت کا اقرار کریں۔ اتنی احادیث اور اتنی آیات کے معنی ہمارے پاس نکلتے ہیں کہ اقرار کرنا ضروری ہے، اس لیے
वजीफा हमारा बनता है कि रजात का इकरार जरूर करें। इकरार करने के बाद वो किस तरह से बर्पा होगी, उसकी यानी नोयत कैसी है, कैफियत कैसी है, क्या कैसे बर्पा होगी, इसको अकायदी तौर पे एतकाद कायम करना ज़रूरी नहीं है। और इसी में इख्तलाफ, रजत का नजरिया इख्तियार करें या ना करें, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, इत्तेफाक है। लेकिन रजात की कैफियत कैसे होगी, इसमें इख्तलाफात पाए जाते हैं, जो कि एक हमारे पास तौलानी बहस बन जाती है, उसे किसी और मोहरत में जिक्र किया जाए। अस्सलाम वालेकुम।